أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب رس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم ما تعلمون. معزز حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں، عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہمارے اور آپ کے لیے جس مقصد کے تحت اس دنیا میں پیدا کیا، ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا، اس دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے امتحان گاہ بنایا، امتحان دینے کے لیے یہاں پیدا کیا۔ اسی طرح انسانی زندگی یوں ہی بچپن سے لے کر کے جوانی کے بعد بڑھاپا، انسان دیکھنے کے بعد حقیقی راستے پر چلے جاتا ہے جو اس کا دائمی زندگی ہو۔ انسان دنیا میں ایک عارضی زندگی لے کر کے آیا ہے۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ باہر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائے، کیونکہ آواز نہیں جا رہی ہوگی باہر، تو باہر والے کو ذرا اندر بلا لیجیے۔ باہر میں جتنے بھی لوگ ہیں آواز نہیں جا رہی ہوگی، اس لیے لوگ بولے اندر آ جائیں۔ حاضرین جمعہ، انسان زندگی میں اس وقت کامیاب اور کامران ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک لمحات، ہر ایک پل اللہ کے یاد میں اور اللہ رب العالمین کی بڑائی میں گزرتا ہے۔ وہ انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ انسان کی جو سوچ ہے نا، وہ ایک کامیابی راستے کی طرف، ایک کامیاب زندگی کی طرف چلے جاتا ہے۔ گفتگو کے درمیان میں نے کہا کہ انسان کی جو زندگی ہے نا وہ ایک عارضی زندگی ہے، کچھ وقتوں کے لیے ہے، ایک محدود زندگی ہے، یعنی اس دنیا میں وہ ایک محدود وقتوں کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ و دوستو، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر و انسجا کے لیے تعریف اور توصیف، حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جو سارے جہان کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا۔ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسرونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ رعد کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلے گی، اس وقت تک اس آدمی کے اندر سدھار نہیں آئے گا، اس وقت تک اس آدمی کے اندر میں کچھ چینجنگ، کچھ بدلاؤ نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں، جب تک ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ وہ قوم، وہ انسان، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ قوم، وہ وارڈ، وہ گاؤں، وہ ضلع، وہ شہر، وہ ریاست، وہ ملک،
وہ ہندوستان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس قوم کے اندر میں خود جاگرتا نہ ہو، خود کے اندر کچھ اچھائی نہ ہو، خود کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے کچھ سوچ نہ ہو۔ ہم اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کے اندر میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر آپ سے میں پوچھوں دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے، تو آپ کی زبان پر یہی آئے گا جس کے پاس گاڑی ہو، جس کے پاس ہاڑی ہو، دکان و مکان ہو، اچھی اولاد ہو، اچھے بیوی ہو، خوبصورت دکھتی ہو۔ وہ تمام چیزیں آپ بیان کریں گے جو دنیا کے لیے یا دنیا کے زینتوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، آپ ان تمام چیزوں کا نام لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، رب العالمین کے نزدیک کامیاب آدمی، بہتر آدمی کون ہے؟ جس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر لمحات، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر منٹ اللہ کی یاد میں گزرا ہو، اللہ کی یاد میں ہے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ زندگی کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، کون زندہ کب تک رہے گا کسی کو پتا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر آدمی کو یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں کی تیاری کرنا ہے، وہاں کے لیے کچھ جمع کرنا ہے۔ ہم دنیا کے اندر میں جب رہتے ہیں ہم ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس اللہ نے وہ دولت دیا ہے جس کے وجہ سے وہ شہرت ہے۔ اللہ نے کسی کو علم کی دولت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو مال و متاع دیتا ہے، تو آدمی کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میرا اکاؤنٹ بینک بیلنس ہو جائے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی آدمی کے زندگی کے اندر میں نیکی والا بیلنس نہیں ہے، نیکی والا اکاؤنٹ یا نہیں کھلا ہے، میرے بھائیوں وہ آدمی کامیاب نہیں ہے، اس آدمی کے اندر میں اچھائی نہیں ہے، وہ آدمی دنیا کا سب سے بدنصیب آدمی ہے۔ اور بدنصیبی تو یہ دنیا میں تو آپ کو دکھے گا ہی، مرنے کے بعد محشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی۔ اس عدالت کے اندر میں جب ہم حاضری دیں گے تو آپ کے جب نام اعمال کھولا جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ کھولا جائے گا، جب اس اکاؤنٹ کے اندر میں کچھ نیکیاں نہیں ہوگی میرے بھائیوں، اللہ اکبر، یاد رکھیے گا اس دن صرف اور صرف پچھتاوے کی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، ہماری اور آپ کی زبان پر ہے نا، مولانا صاحب جمعہ کے اندر تقریر کرتے ہیں، اس کے علاوہ پروگرام میں بہت ساری تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عملی زندگی ہماری اور آپ کی خالی ہے۔ عملی زندگی کے اندر میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا ہے، جہاں تھے وہی ہے، جہاں پر ہے وہی ہے۔ ہماری اور آپ کی جو سوچ ہے نا، ایک محدود سوچ ہے، ایک پنجڑے میں بند ہے ہم اور آپ، اس پنجڑے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، گویا کہ ایک جیل میں ہے آپ، اس جیل سے آپ باہر نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ آئیے رب کے دربار میں آئیے۔ آپ کو بتاتا چلو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں لوگ۔ آپ کو میں گزشتہ کئی ہفتے سے میں نے آپ کو کہا بھی ہوگا، اور ایک بات مسلسل میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، وہ قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے اندر میں علم نہیں ہے، وہ قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے زندگی کے اندر میں علم نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ دن اور رات میں کھانے کی ضرورت کتنی مرتبہ پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ نا، 2 مرتبہ پڑتی ہے نا بھائی؟ اب بولیے، بولتے کہیں نہیں ہے، ارے بولیے، کچھ ملے گا، تار جوڑ جب ملتا رہے گا نا تو باتیں کہنے اور سمجھانے میں مزہ آتا ہے۔
اس لیے میرے بھائی کھانے کی ضرورت دن میں 2 مرتبہ پڑتی ہے، صبح یا شام، لیکن علم کی ضرورت انسان کے ہر سانس پر، ہر لمحات پر، ہر وقت پڑتی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت ہے نا علم لوگوں میں پھیلانا چاہیے، علمی سوچ پیدا کرنا چاہیے، علمی حلقے میں، علمی پروگراموں میں شریک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام نوجوانوں سے، خصوصاً آج کا نوجوان تھوڑا طاقتور ہو جاتا ہے، تھوڑا مضبوطی آ جاتی ہے، تھوڑا اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے بڑے اور چھوٹے کے درمیان میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے۔ ان کو بڑے کی پہچان نہیں ہوتی ہے، ان کو چھوٹوں پر رحم نہیں ہوتا ہے۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ مومن آدمی قوی ہونا چاہیے، المؤمن قوی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن آدمی طاقتور ہونا چاہیے، طاقتور آدمی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں طاقت کا نوجوان حضرات بہت غلط مظاہرہ کرتے ہیں، ایسے مظاہرات کرتے ہیں جس کو الفاظ میں بیان کرنا یا جملوں میں بیان کرنے میں بہت ہی افسوس معلوم پڑتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے نوجوانوں کی زندگی کے اندر میں دنیا پرست ہے، نوجوانوں کی زندگی کے اندر میں لہو لعب ہے، نوجوانوں کی زندگی کے اندر میں کامیابی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے تقریر کے درمیان میں نے یہ کہا نا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ کامیاب آدمی کون ہے تو آپ یہی نہ کہیں گے جس کے پاس اچھا بنگلہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، دکان ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو اچھا کہیں گے جس کے پاس شہرت ہے، رتبہ ہے، ایسے لوگوں کو آپ اچھا کہیں گے کہ رب کے یہاں ایسے لوگوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا مقام ہے جس کی زندگی کے اندر میں عبادت ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے نوجوان ہو، اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت کا صحیح مظاہرہ کرے، طاقت کا صحیح استعمال کرے۔ کہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں آج نوجوانوں کے درمیان میں برائیاں اس طرح پنپ رہی ہیں، برائیاں اس طرح ہیں کہ وہ نوجوان کی زندگی کے اندر میں علماء اور اسی طرح اور دینی معاملات سے اتنا غافل نظر آتا ہے، اتنا سست نظر آتا ہے، اتنا کاہل نظر آتا ہے، جو میرے بھائیوں کہنے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے اندر میں کچھ تبدیلیاں نہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کے الفاظ استعمال کیا، جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کے اندر میں، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالت کو نہ بدل لے۔ شاعر اسلام کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنے آپ کے حالت بدلنے کی۔ ذرا غور کیجئے کتنی تقریریں آپ سنے ہوں گے، اگر اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر دی ہے یا آپ 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، آپ نے کتنے علماء کو آپ نے سنا ہوگا، کتنے مشائخ کو آپ نے سنا ہوگا، کتنے طلبہ کو آپ نے سنا ہوگا، کتنی لمبی لمبی تقریریں سنے ہوں گے آپ نے، کتنے پروگرام میں آپ گئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہماری زندگی کے اندر میں نہیں آیا۔ ذرا غور کیجیے میرے بھائی، ہماری زندگی کے اندر میں اللہ رب العالمین کا ڈر بالکل پیدا نہیں ہوا میرے بھائیوں۔ ضرورت ہے آج اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگانا میرے بھائیوں۔ اتنی اچھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ کے بھی علاقے کے اندر میں ہوگا، اگر آپ بھوج میں رہتے ہیں بھوج کے اندر میں بھی ہوگی اچھی سے اچھی مسجدیں، ہم دیکھتے ہیں نا، آواز سنتے ہیں نا مسجدوں سے، حیا علی الصلاح کی آواز آتی ہے نا کہ نہیں آتی میرے بھائیوں؟ آپ ہی نا وہاں پر مسجد کے اندر میں لاؤڈ اور اسی طرح امام کے
انتظام کرتے ہیں. آپ اپنے جیب سے پیسہ تو دیتے ہیں نا, مہینہ جب پورا ہوتا ہے کیوں نہیں آ پاتے؟ حیا علی الصلاح کی آواز آتی, حیا علی الفلاح کی آواز آتی, کیوں نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں؟ افسوس کا مقام ہے, سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں. ہماری زندگی کے اندر میں اللہ رب العالمین کی یاد نہیں ہے, رب العالمین کا کوئی پہچان نہیں ہے, رب العالمین کے تعلیم سے ہمارا بہت دور ہے. ایک دور ہوتا ہے, ایک کوسوں دور ہوتا ہے, اس کے بھی بہت دور ہے. گفتگو کے درمیان میں نے کہا ہماری سوچ ایک محدود ہو گیا, ایک پنجرے میں ہے, ایک جیل کے اندر میں ہے, جبکہ انسان کی سوچ لامحدود ہوتا ہے. انسان کتنا غریب ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی انسان جو ایک بہت غریب آدمی ہوتا ہے اس کی بھی یہ سوچ ہوتی ہے, گرچہ وہ مہینے کا یا ہفتے کا یا دن کا 200 روپیہ کماتا ہے, دہاڑی کرتا ہے, لیکن اس کی سوچ ہوتی ہے میرے پاس بھی بنگلہ ہو, میرے پاس بھی گاڑیاں ہو, میری بھی عزت ہو, میری بھی شہرت ہو. ہوتی ہے نا, ہوتی ہے کہ نہیں بولیے بھائی, ہوتی ہے نا. لیکن آپ کی سوچ, ہماری سوچ, اور خصوصاً مسلمانوں کی سوچ, نوجوانوں کی سوچ صرف اور صرف ایک تماشا بن کر کے رہ گیا. نہ ہم دین میں آگے ہیں, نہ دنیا میں آگے ہیں. کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کہیں تو آگے ہو جاؤ, کہیں تو اپنا وجود جو ہے تسلیم کروا لو, کہیں تو اپنی پہچان بنا لو میرے بھائیوں. آپ نہیں بنا سکتے, اپنی اولاد کو بنا دو. آپ نہیں سدھر سکتے, اپنی اولاد کو سدھار دو میرے بھائیوں. یاد رکھیے گا علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس قوم کے اندر میں اگر 3 لوگوں کے اندر بدلاؤ نہیں آیا, یا وہ 3 لوگ صحیح نہیں ہیں, وہ قوم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 ماں, نمبر 2 باپ, نمبر 3 ٹیچر, استاذ. آپ کے محلے کے امام یا آپ کے محلے کے اندر میں جو استاذ رہتے, جو اساتذہ رہتے ہیں, یہ 3 لوگ میں سے اگر ایک بھی گر گیا میرے بھائیوں, کیا ہوگا؟ وہ قوم برباد ہو جائے گی, وہ قوم کبھی سدھرے گی نہیں. وہ قوم کو معلوم نہیں ہوگا دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, اسلام کے حقوق کیا ہے, حقوق اللہ کی پہچان نہیں ہوگی, حقوق العباد کی پہچان نہیں ہوگی میرے بھائیوں. اس لیے ضرورت ہے نا یہ 3 آدمی کو سدھرنے کی. بولیے ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج ضرورت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں یہ تینوں آدمی کو بدلنے کی؟ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں, قوم کو ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں نا ہمارا رہبر ہو, کہاں سے رہبر لائیے گا؟ کہیں سے خرید کے لایا جاتا ہے رہبر؟ کہیں سے لایا جاتا ہے؟ کسی پہاڑ کے اندر سے لایا جاتا ہے کیا رہبر؟ رہبر آپ کے درمیان میں ہوتا ہے, رہبر آپ کو بنانا ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں بڑا ہوں, ہر آدمی کہتا ہے میری چلنی چاہیے, ہر آدمی کہتا ہے میں سب سے آگے رہوں گا. اگر سبھی آگے ہو جائے گا تو سب کے آگے جو ہے کون بنے گا بھائی؟ آپ کا امام کون بنے گا؟ امام کا معنی ہوتا ہے سامنے رہنا, آگے رہنا. اس لیے ضرورت ہے کہ آج یہ تینوں آدمی کے اندر میں بدلاؤ آنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا مسجد کے اندر سے بول رہا ہوں, منبر رسول سے بول رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. میرا یہ مشاہدہ ہے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, کبھی بھی آپ کے امام یا آپ کے علماء یہ آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے, کبھی نہیں کر سکتے, الا ماشاءاللہ کچھ کو چھوڑ کر کے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط حرکات کر جاتے, جس پر جو ہے لوگوں میں ایک شرمندگی کا ماحول بن جاتا اور علماء سے لوگ بغض رکھنے لگتے ہیں, الا ماشاءاللہ. لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ میں بھی ایک مدارس کے طالب علم ہوں, میں نے بھی اساتذہ سے پڑھا ہے. کئی ہمارے استاذ ہیں, کئی ہمارے جو علماء ہیں جن کی رہبری میں, جن کی جو ہے رہنمائی میں ہم نے تعلیم حاصل کیا. میرے بھائیو ضرورت ہے آج اپنے رہبر کو پہچانیے, اپنے رہبر کی عزت اور احترام کیجیے, اس کا مقام, اس کے مرتبہ کو سمجھے میرے بھائیو. کسی کو نہیں معلوم ہے یہاں پر بیٹھا ہوا بھائی چند لمحات کے بعد ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کسی کو پتا ہے؟
آپ کو معلوم ہے آپ کی زندگی کے اندر میں کیا کچھ گڑبڑی ہے؟ یہ سب جانتا ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم ہے کہ کتنے وقت تک، کتنے لمحات تک وہ زندہ رہے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ ابھی آپ بیٹھے ہوئے یہاں، جاڑا آ جائے گا، بخار آ جائے گا، برو آ جائے گا، سر میں درد دے دے گا، پیٹ میں درد دے گا، کہیں اسی بہانے آپ کی موت ہو جائے، کیا کرو گے بھائی؟ کچھ تو تیاری کر لو اللہ کے لیے، کچھ تو بنا لو میرے بھائیوں۔ آج نوجوانوں کے درمیان، نوجوانوں کی زبانوں پر شکایت ہے، اگر اس سے کہا جائے اپنی زندگی کے اندر میں کچھ بدلاؤ لائیے تو وہ کہتا ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نو ٹائم، نو ٹائم۔ افسوس کی بات ہے، اگر آپ کو کہیں بلایا جائے، ایک نوجوان سے پوچھئے کہ چلو بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرا کپڑا گندا ہے، میرا کپڑا گندا ہے، میں ناپاک ہوں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، تم مسلمان کیسے ہو؟ تمہارے مسلمان ہونے پر مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ ناپاک ہیں، آپ کا کپڑا گندا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ اگر صبح کے رات کے 12 بجے اگر اس کو میسج آیا کہ میرے بھائی آپ کو کل جو ہے کچھ کام میں کرنا ہے، وہ کام عبادت کا مسئلہ ہے، وہ کھڑے ہو کر کے سب سے پہلے اللہ کے لیے دعا، اللہ سے دعا کرے گا، اور دعا کرنے کے بعد وہ تیاری کر لے گا میرے بھائی۔ کہیں ضرورت پڑ گئی آپ کو، کسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کا کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، قرآن کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہی ہے، قرآن وہاں پر گرا ہوا ہے، آپ ناپاک رہیں گے تو قرآن اٹھا لیجئے گا؟ بولیے کہاں ہے نوجوان؟ آپ کی نوجوانی پر مجھے شرم آتی ہے۔ نوجوان ہو آپ، ایسے نوجوان، یہ بزدل نوجوان ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سمجھایا کس کو جاتا ہے؟ بتلایا کس کو جاتا ہے؟ زندے لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، مردوں کو نہیں بتلایا جاتا ہے۔ یا تو آپ مر گئے ہیں، یا تو آپ کے اندر میں حساسیت ختم ہو گئی ہے، یا تو آپ کی نوجوانی پر مجھے شک ہے۔ سمجھایا اس کو جاتا ہے، بتایا اس کو جاتا ہے، سکھایا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو میرے بھائیوں، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ زندہ قوموں کی اس دنیا کے اندر میں اوقات ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک پہچان ہے۔ مردہ قوموں کی کوئی پہچان نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں، مردوں کی کوئی پہچان نہیں ہوا کرتی میرے بھائیوں۔ جب تک آپ زندہ ہے نا، سب آپ کے ساتھ ہے، جب آپ مر جائیے گا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے آج لوگوں کے اندر میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو اس وقت نہیں بدلے گی جب تک آپ کے اندر میں آپ نے نہیں اپنے آپ کو سدھارا، آپ کے اندر میں کچھ چینجنگ نہیں آ گئی، آپ کے اندر میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا میرے بھائیوں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ضرورت ہے، مسلمان تعلیم سے اتنا دور ہے نا، اتنا دور ہے نا میرے بھائیوں، جس کے بارے میں اگر آپ رپورٹنگ کرنا شروع کر دیں، تو جب آپ رپورٹ لینے کے لیے جائیں گے میرے بھائیوں، تو آپ اگر زندہ قوم ہے، آپ کے اندر احساس باقی ہے، تو آپ تو روئیں گے، روتے روتے آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ایسی جو ہے حالت مسلمانوں کی میرے بھائیوں۔ نہ ہمارا نوجوان تعلیم یافتہ ہے، نہ ہماری بہنیں تعلیم یافتہ ہے، نہ ہمارا جو ہے بزرگ تعلیم یافتہ ہے، نہ ہمارا بزرگ، ہماری بزرگ مائیں بہنیں تعلیم یافتہ ہے۔ کہیں نہیں ہے تعلیم۔ تعلیم، اللہ اکبر، تعلیم ایسا ہی آپ کو مل جاتا ہے۔ آج نوجوانوں کی زبان پر تعلیم کہاں ہے؟ واٹس ایپ پر تعلیم ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم کہاں سے مل رہی ہے؟ فیس بک پر تعلیم مل رہی ہے۔ نوجوانوں کو تعلیم کہاں مل رہی ہے؟ انٹرنیٹ پر تعلیم مل رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے، کیا تعلیم آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے مل جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ کو علماء یا ٹیچر کے قیادت میں رہنا پڑے گا، اس کی آپ کو امامت سمجھنا پڑے گا آپ کو، تبھی جا کر کے آپ کامیاب بنیں گے۔ کامیابی یہ راستوں اور سڑکوں پہ ملتی ہے کیا؟ سڑک پر چل رہے ہیں، کہیں کوئی اچھی چیز پسند آ گئی، اونے پونے میں لے لیے، وہی دکھتا ہے کیا آپ کو؟ تعلیم آپ کو ایک سوسائٹی کے اندر میں، ایک جو ہے ایک کیمپس کے اندر میں آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کے آپ کامیاب ہوئیے گا۔ ضرورت ہے نا؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بگڑ رہا ہے؟
ہمارے نوجوانوں کے اندر میں احساس نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کا دل بالکل کالا اور سیاہ ہو گیا ہے. کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے؟ میں بھی ایک نوجوان ہوں میرے بھائیوں، مجھے بھی اپنی جوانی پر جو ہے احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان بھائی کو دیکھتے ہیں جو ہماری عمر کا ہے میرے بھائیوں. بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر میں نہ دین ہے نہ دنیا ہے، کچھ نہیں ہے. کہیں بھی تو آؤ میرے بھائیوں، یہ شعر ہے نا، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ آپ ادھر ہے نہ آپ ادھر ہے، بالکل بیچ میں ہے میرے بھائی، بالکل بیچ میں ہے. کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ نہ ہمارا بزرگ پڑھا لکھا ہے، نہ ہمارا نوجوان پڑھا لکھا ہے، نہ ہمارے بچوں کے اندر میں تعلیم ہے. کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ نہ ہماری مائیں پڑھی لکھی ہے، نہ ہماری بیٹیاں پڑھی لکھی ہے. کہاں سے ہوگا میرے بھائیوں؟ وہ قوم کبھی جو کامیاب نہیں ہوگا میرے بھائیوں جس قوم کے اندر میں تعلیم نہیں میرے بھائیوں، جس قوم کے اندر میں احساس نہیں میرے بھائیوں، جس قوم کے اندر میں بدلاؤ نام کی کوئی چیز نہیں میرے بھائیوں. افسوس، صد افسوس، مجھے یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ آپ تعلیم حاصل کیجیے. مسلمان تو وہ ہے جو تعلیم دیتا ہے میرے بھائی. مسلمانوں کو جو ہے تعلیم دینا چاہیے، لوگوں میں جا کر کے تعلیم کو عام کرنا چاہیے. اور مسلمان تعلیم میں پیچھے، مسلمانوں کے اندر میں تعلیم نہیں ہے. اور خصوصاً ہم ہندوستان کے اندر میں رہتے ہیں. وہ 5-6 دن پہلے کی بات بتاتا ہوں میرے بھائیوں. ایک ماسٹر صاحب جو بھجوڑی میں پڑھاتے ہیں، اس ماسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی. 1 گھنٹہ تک ہمارے پاس بیٹھے. بات چیت کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ آپ 35 سال کے لگتے ہیں. میں نے کہا میں 35 سال کا نہیں ہوں، میں 22 سال کا ہوں. میں نے کہا میں 22 سال کا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت چھوٹے ہیں ہم سے. اس کے بعد وہ جو جملہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آپ کا جو علاقہ ہے نا جہاں آپ امامت کرتے ہیں، یہ علاقہ جو ہے تعلیم میں بہت پیچھے ہے. اس کو یہ بات، یہ ان کے جملے معلوم بتا رہا ہوں، ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ حالات کتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، ملک کا حالات کیسا بن رہا ہے اس کو نہیں معلوم ہے. دیکھیے آپ کا کیا پیشہ ہے مجھے کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کیا کام کرتے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، کیا جو کام کرتے ہیں یہ کام کا صحابہ کے درمیان میں نہیں تھا؟ وہ بھی بکری چرایا کرتے تھے، وہ بھی جانور پالا کرتے تھے. کیا انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیا؟ وہیں سے یہ تعلیم ہمارے پاس آئی ہے، مدینہ ہی سے تعلیم ہمارے پاس آئی ہے میرے بھائیوں. جس قوم کو 2 نمبر کرنے اور 1 نمبر کرنے کی تعلیم دی گئی، آج وہی قوم تعلیم میں اتنا پیچھے. جس قوم کو چلنے کا طریقہ بتایا گیا، آج وہی قوم چلنے سے بہت قاصر ہے، بہت پیچھے. ہماری سوچ بالکل ایک محدود ہو گئی ہے. ہم ایک پنجرے میں بند ہیں، ایک جیل میں بند ہیں میرے بھائیو. اس جیل سے نکل جائیے میرے بھائیو، اپنے آپ کو بدل دیجیے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. میں ایک مولوی ہوں تو میں آپ کو مولوی طریقے سے سمجھاؤں گا، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سوئی لیجیے گا صبح، یہ شام لیجیے گا تبھی جا کر کے آپ ٹھیک ہوئیے گا. میں ایک مولوی ہوں لیکن مولوی طریقے سے بتاؤں گا آپ کو. غور سے سنیے میرے بھائیو. اگر کوئی بھائی کو اگر نیند آ رہی ہے تو بہت غور سے سنیں یہ بات. علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ کہا تھا، جس قوم کے اندر میں 3 لوگ اچھے ہیں وہ قوم اچھا ہے. نمبر 1 ماں، نمبر 2 باپ، نمبر 3 استاذ. میں اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے سے محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک امام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مدرس بھی ہوں، ایک تعلیم دینے والا شکشک بھی ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا الحمدللہ آپ کے اس مدرسے کے اندر میں جو تعلیم دی جاتی ہے نا، ایک معیاری تعلیم دی جاتی ہے. آپ جانتے ہوں گے 125 اور 105 بچہ آپ کے اس مدرسے کے اندر میں پڑھتا ہے. الحمدللہ پڑھانے والا کتنا ہے؟ کوئی 10-20 نہیں ہے. پڑھانے والا ایک تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں. لیکن پوچھنا میرے بھائیو اپنے بچوں سے آپ کہ میں نے ان سے یہ بات کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ کام کرنا، بلکہ میں ان کو یہ بات ضرور کہتا ہوں، بیٹا جب پڑھ لکھ لو کامیاب بنو گے، کامیابی تمہارا جو قدم چومے گی. تم اس وقت کامیاب ہو جاؤ گے جب تمہارے اندر میں تعلیم ہوگی میرے بھائیو. ہر بچے کے اندر میں تعلیم کا ایک لگن پیدا ہو گیا، ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے. بچے کے دل و دماغ کے اندر میں تعلیم پنپنے لگا ہے. لیکن افسوس بچہ کے اندر میں تو تعلیم ہے
لیکن بچے کے ماں باپ کے اندر میں تعلیم نہیں ہے. چلو بھائی میں مانتا ہوں کیونکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں, آپ کا میں بیٹا ہوں, آپ کا بھتیجا ہوں میرے بھائیوں. مسلم اعتبار سے میں محسوس کر سکتا ہوں آپ کے درد کو کہ آپ کو اس وقت وہ وسائل نہیں ملے, وہ ذرائع نہیں ملی جس کی وجہ سے آپ تعلیم یا حاصل کر لیں یا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنا لیں. میں یہ مانتا ہوں کچھ آپ کی غلطی ہوگی, کچھ ماں باپ کی غلطی ہوگی, کچھ حالات کی غلطی ہوگی نا. کچھ آپ, کچھ ماں باپ, کچھ حالات ایسے تھے جو تعلیم آپ کو نہیں ملی. چلو کوئی بات نہیں, معاف ہے آپ کے لیے, لیکن اللہ تو پوچھے گا ضرور. وہاں کی پچھارت سے آپ بچ نہیں جائیے گا. لیکن دنیاوی اعتبار سے, میں اپنی سوچ کے اعتبار سے بتاتا ہوں میرے بھائیوں, ٹھیک ہے آپ کو تو معافی مل گئی, آپ کو جو اللہ نے اولاد دی ہے اس اولاد کا تو فائدہ اٹھا لیجئے, اس اولاد کا تو فائدہ اٹھا لیجئے میرے بھائی, کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے. جس کے پاس اولاد نہیں ہے جا کے اس سے پوچھئے, اس کے پاس بیٹھیے, وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے. میں کیا بتاؤں, اگر اولاد ہوتی میرے پاس تو میں اپنے بچے کو عالم بناتا, حافظ بناتا, ڈاکٹر بناتا, انجینئر بناتا, دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم دیتا میرے بھائیوں. جس کے پاس اولاد ہے وہ بے اولاد بن کے بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس اولاد ہے وہ بے اولاد بن کے بیٹھا ہوا ہے. افسوس ہے مجھے یہ افسوس ہے. میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے کیونکہ میری طبیعت خراب ہے. میرا ارادہ نہیں تھا کہ آپ سے یہ تقریر کروں گا, لیکن حالات کو جو میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے یہ بہت مجبوری میں بولنا پڑ رہا ہے کہ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں. نہ آپ حیا نہ سرا پر آتے ہیں, نہ آپ دنیا کی کسی تعلیم میں آگے ہیں, نہ آپ دین کی تعلیم میں آگے ہیں. کہاں ہے میرے بھائیو, ذرا آپ بتائیے میرے بھائیو. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے ہمارے بچے کو نوکری نہیں ملتی ہے اس لیے میں اپنے بچے کو تعلیم نہیں دیتا ہوں. اللہ اکبر. نوکری کے لیے پڑھاؤ گے, نوکری کا معنی ہوتا ہے غلامی کرنا. نوکر, وہ نوکر ہے, یہ نوکری کے لیے پڑھاتے ہیں. حالات بہت خراب ہے میرے بھائیوں, ملک کا حالات بہت خراب ہے. ملک کے حالات کو آپ سمجھیں میرے بھائیوں. آپ کو معلوم ہے نا بیماری کا حالات چل رہا ہے, نئی بیماری آ گئی اومیکرون بیماری. ابھی تک آپ کرونا سے جوجھ رہے تھے, کرونا کے کال میں جی رہے تھے. ابھی دوسرا بیماری کیا ہے, اومیکرون بیماری. جہاں جہاں جو ہے سرکار بنانا ہے, سرکار بنانا ہے, جہاں ووٹ چل رہا ہے وہاں کوئی کرونا نہیں ہے, اور جہاں کوئی ووٹنگ کا معاملہ نہیں ہے وہاں کرونا ہے, وہاں اومیکرون بیماری ہے. اس سے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, آپ نہیں جاگ رہے ہو, صرف زبان پر آپ بولتے ہو بیماری چل رہی ہے, حالات خراب ہے, ملک کے حالات خراب ہے, بدلاؤ کچھ نہیں ہے, زیرو بٹا سناٹا ہے. آپ اس لیے ضرورت ہے بدل دیجئے, اپنی سوچ کو بدل دیجئے. پھر وہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل لے, اپنے آپ کو نہ بدل لے. علامہ ابوالکلام آزاد کی وہ بات کو میں آپ کو یاد دلا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. 3 لوگ جس سوسائٹی یا سماج اور معاشرے کے اندر میں اچھے نہیں ہیں وہ قوم برباد ہے میرے بھائیوں, برباد ہے میرے بھائیوں. نمبر 1 آپ کے امام, نمبر 1 ماں. پہلے ماں کا تعلیم ہوتا ہے, ماں اچھی ہوگی بچہ اچھا ہوگا, خاندان اچھا ہوگا, سوسائٹی اچھا ہوگا. دوسرا باپ ہے میرے بھائیوں, باپ اچھا ہوگا بچہ اچھا ہوگا. تیسرا آپ کے استاذ یا آپ کے ٹیچر یا آپ کے امام جو آپ کے مدرس ہوں گے, یہ 3 اچھے ہیں, قوم اچھا ہے. ہم یہاں آپ کو تعلیم دیتے ہیں, آپ گھر پر جا کر کے اپنے بچوں کو عمل کرائیے. ہم تعلیم دے سکتے ہیں, عمل کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, عمل کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. استاذ یا ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے, صرف وہ پڑھاتا ہے, پڑھانا سکھانا ہے اس کا کام, لیکن اس پر عمل کرانا امام یا استاذ کا کام نہیں ہے, ٹیچر کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے. بات میں نے بہت سخت کہا ہے, جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس آدمی سے پوچھئے اولاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اور جس کے پاس اولاد ہے وہ بے اولاد بن کے بیٹھے ہوئے. یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے بھائیوں, یہ بہت بڑا جملہ ہے. اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوگی مجھے معاف کرنا, میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں یا میں آپ کا بچہ ہوں میرے بھائیوں, مجھے معاف کرنا. یہ سچی بات ہے, آپ کو اولاد تو ہے لیکن آپ بے اولاد ہیں, اولاد تو ہے لیکن آپ بے اولاد ہیں.
میرے بھائیوں میں آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن ابھی حالات جو بنے ہوئے، ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اچھا ہے. ہر آدمی، کوئی آدمی 200 روپیہ مہینہ کماتا ہے، دن کا کماتا ہے، تو کوئی آدمی 500 روپیہ کماتا ہے. اسی میں سے 50 روپیہ نکال لیجیے اپنے بچوں کے لیے اور تعلیم دلوا دیجیے. تعلیم دلوائیے، آدھی روٹی کم کھائیے، آدھی دال پیجیے، لیکن اپنے بچے کو تعلیم دیجیے. تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم ہے قوم ہے، تعلیم نہیں ہے قوم نہیں ہے. تعلیم ہے قوم کے اندر میں، قوم جانوروں کی صفتوں سے بچ جائے گا. نہیں، اگر تعلیم نہیں ہے، وہ آدمی، وہ قوم، وہ سوسائٹی، وہ سماج، وہ معاشرہ بالکل جانور ہے، ایک دم جانور. اس لیے ضرورت ہے تعلیم دیجیے. یہ 3 بات میں نے کہا، اگر اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بدلے گا. یہ 3 لوگ نہیں سدھریں گے، وہ قوم نہیں سدھرے گا. اولاد ہے بے اولاد بن کے بیٹھے ہوئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور تمام لوگوں کی دل و دماغ کے اندر میں ایمان کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ، دنیا اور دین کے ساتھ ساتھ سب تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہے اسے شفائے کلی نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو کسی بھی طرح کا پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بے روزگار ہے اس کے روزگار عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بے نمازی ہے اے اللہ اسے نمازی بنا دے. اے اللہ تو اسے نمازی بنا دے. اللہ اس کے دل و دماغ کے اندر میں اسلام کو پنپنے دے. اللہ اس کے دلوں کو صاف کر دے. جو مائیں پہنے بھی بے نمازی ہے اللہ اسے بھی نمازی بنا دے. اللہ اسے دین اور اسلام اور دنیا تمام چیزوں کی سمجھ پیدا کر دے. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ امر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. نماز قائم کیجیے.